الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، حق بیان فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے: انبیاء کرام علیہم السلام، علماء کرام اور شہداء، اور مزید فرمایا کہ علماء جنت کی کنجیاں اور انبیاء کرام علیہم السلام کے خلفاء و ورثاء ہیں۔ آج ایک ایسی ہی تابناک شخصیت کی بارگاہ میں ناظرین ہم انشاءاللہ مل کر چلیں گے۔ 2 اور 3 صدی ہجری ہے۔ تعارف کروانے سے قبل میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ آج اسباب کے پیچھے دوڑتے ہیں نا کہ صاحب اسباب میسر آئیں گے تو ہم کامیاب ہو سکیں گے، یا اسباب میسر آئیں گے تو ہم کچھ محنت کر سکیں گے، اسباب نہیں ہیں اس لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ جس شخصیت کا ناظرین آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں نا، انہوں نے یہ دنیا پر، رہتی دنیا پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ بغیر اسباب کے اگر نگاہ مسبب پر ہوا کرتی ہے اور تیقن اور توکل صرف اللہ کی ذات پر ہوا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ کامیابی عطا کرتا ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی سرفرازیاں ان کے قدم چوما کرتی۔ میں بات کر رہا ہوں ناظرین جو کہ مطلب اس حد سے سمجھ لیجئے کہ امام فی القرآن بھی ہیں، جو امام فی الحدیث بھی ہیں، جو امام فی الفقہ بھی ہیں، جو امام فی الزہد بھی ہیں، اور جو امام فی الفقر بھی ہیں، یعنی بیک وقت امام المحدثین کا تاج اپنے سر اقدس پر سجائے مشائخ کے حلقے میں بھی انتہائی محترم ہیں، جنہیں دنیا انتہائی احترام کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ناظرین انتہائی باکمال شخصیت ہے، بلکہ یوں کہیے کہ شاہکار شخصیت ہے۔ بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وصف عطا کیا تھا کہ آپ حدیث کی تلاش میں بے انتہا محنت کیا کرتے تھے۔ ماں کی تربیت کا یہ سمجھ لیجئے کہ صلہ ہے، یا یوں کہیے کہ ماں کی محبت کا یہ صلہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ماں کی خدمت گزاری کا یہ صلہ ہے کہ ماں کی خدمت بھی کی، ماں نے تربیت بھی کی، ماں نے تعلیم بھی کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا شاہکار بنا دیا کہ خاندان کی یہ خواہش تھی کہ آپ بہت بڑے عالم بنیں، ایسے بڑے عالم بنے صاحب، ایسے بڑے عالم بنے کہ آپ کے انٹروڈکشن کے لیے یا آپ کے تعارف کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ، امام مسلم علیہ رحمہ، امام ابو داؤد علیہ رحمہ براہ راست آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، اور بلا واسطہ آپ کے شاگردوں میں امام ترمذی علیہ رحمہ شامل ہیں، امام نسائی علیہ رحمہ شامل ہیں۔ تو ان کا انٹروڈکشن انہی 5 ہستیوں پہ ناظرین ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا۔ 4 برس کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن کر لیا تھا، بے انتہا کمال حافظہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، یعنی جو دیکھ لیا کرتے تھے وہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ 40,000 احادیث کا ذخیرہ ناظرین، 40,000، 40,000 کی بات کر رہا ہوں، 40,000 احادیث کا ذخیرہ آپ نے باقاعدہ اس کو ترتیب دیا، اور مسند امام احمد کی صورت میں آج ظاہر ہے ہمارے پاس وہ کتاب جو ہے موجود ہے۔ عالم یہ ہے کہ علم حدیث حاصل کرنے کا آپ کو جنون کی حد تک شوق تھا، آپ شہر جو ہے باقاعدہ ٹریول کیا کرتے تھے، اور ٹریولنگ کے وقت آپ کے پاس سہولتیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ صاحب ہمارے پاس اسباب ہوں، سہولتیں ہوں، تب ہم کچھ کر کے دکھائیں گے۔ میں آپ کو بتلاؤں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ جس وقت آپ حدیث کی تلاش میں ٹریول کیا کرتے تھے تو جب آپ کہیں ٹھہرا کرتے تھے مسافر کی حیثیت سے تو آپ کے سر کے نیچے جو ہے وہ تکیے کی جگہ اینٹ ہوا کرتی تھی، یہ آپ کا عالم تھا۔ فقر و فاقہ میں پوری زندگی گزاری، کاشتکاری کیا کرتے تھے، جو کچھ کمایا کرتے تھے بس یہ سمجھ لیجئے کہ ضروریات زندگی کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ ہارون رشید نے اپنے دور میں آپ کو باقاعدہ قاضی بننے کی آفر کی تھی، یہ طالب علمی کا دور تھا ناظرین۔ اب آپ سوچئے کہ علم کا عالم کیا ہوگا، آپ نے اس آفر کو قبول نہ کیا، یعنی سرکاری کسی آفر کو آپ قبول نہ کرتے تھے۔ سلاطین ہدایے آپ کی بارگاہ میں لالا کے پیش کیا کرتے تھے لیکن آپ ان کو بھی قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ امام محمد شافعی علیہ رحمہ آپ سے بہت پیار کرتے تھے، چونکہ ظاہر آپ کے استاد بھی تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استاد تھے۔ امام شافعی علیہ رحمہ
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ خواب میں یہ بشارت دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آزمائشوں سے گزریں گے، اور انہیں بتا دیجئے کہ ان کو جو ہے ان آزمائشوں میں کھڑے رہنا، یعنی ڈٹے رہنا۔ اور آزمائشیں کیا تھیں ناظرین؟ آپ کو معلوم ہے کہ مامون کا دور جب آیا ہے تو خلق قرآن کا جو فتنہ تھا وہ ظاہر ہے مطلب پورے ہی یوں کہہ لیجئے کہ اپنے سرزمین کے اوپر بپا ہو چکا تھا۔ اس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے اس فتنے کا قلع کما کیا ہے، یعنی آپ باقاعدہ کھڑے رہے، آپ باقاعدہ ڈٹے رہے۔ اس وقت کئی علماء کو شہید کیا گیا، کئی علماء سرنڈر کر چکے تھے، یعنی وہ خلق قرآن کے معاملے کے اوپر اپنے ہتھیار مکمل طور پر ڈال چکے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مامون کے سامنے بھی کھڑے رہے، معتصم کے سامنے بھی کھڑے رہے، یہاں تک کہ واثق باللہ کے بھی سامنے کھڑے رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف خوبصورت سے تعارف سے آغاز کیجئے اور آپ کے اجداد کے بارے میں بتائیے، اور بصرہ میں جس طرح سے آپ کا قیام ہوا اور جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اجداد کو عطا فرمایا تھا، آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر ہستی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجتہد مطلق کے مرتبے پر فائز فرمایا ہے، یعنی علوم کے اندر، فقہ کے اندر اگر کوئی ٹاپ لیول ڈگری کسی کو دے سکتا ہے وہ مجتہد مطلق کی ڈگری ہے، کہ یہ وہ شخصیت ہوتی ہے جو قرآن اور حدیث سے براہ راست جائز اور ناجائز کے مسئلے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور اہل سنت والجماعت میں ہمیں 4 ائمہ نظر آتے ہیں جن کا فقہ اتنا زبردست طور پر مدون ہے کہ آج بھی کروڑوں لوگ ان اماموں کو فالو کرتے ہیں فقہ کے معاملے میں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کے سلسلے میں۔ اور یہ جو 4 ائمہ اربعہ ہیں، ان میں ہمیں سب سے بڑا نام نظر آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، اور چوتھا نام ان مجتہدین مطلق میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو فقہ میں آپ کا شاندار مقام، اسی طرح احادیث میں جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ امام احمد بن حنبل فقہ کے بھی امام ہیں اور کروڑوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے مسائل سیکھنے کے سلسلے میں، اور حدیث میں بھی آپ امام کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ کا لقب ہے حافظ حدیث ہونا۔ حافظ حدیث ہر وہ شخصیت ہوتی ہے جسے کم از کم 1 لاکھ حدیثیں حفظ ہوں سند کے ساتھ۔ اللہ اکبر! یعنی کتنا بڑا مارکہ ہے۔ قرآن کا حافظ ہوتا ہے جسے قرآن کی ساری آیتیں کم و بیش 6666 آیتیں یاد ہوں۔ حافظ حدیث ہونا 1 لاکھ حدیثوں کا مجموعہ جسے یاد ہو، اور یہ کم از کم ہے۔ پھر اس میں لیول ہوتے ہیں کہ 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، 4 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل کا ہمیں حسین تعارف نظر آتا ہے۔ اسی طرح آپ فقہ کے بھی امام، حدیث کے بھی امام، اور یہ نہیں کہ صرف مدرسے تک محدود ہے بلکہ مخلوق قرآن کے سلسلے میں جیسے آپ نے بتایا 3 بادشاہوں سے ٹکر لینے والی یہ عظیم شخصیت ہے۔ تینوں بادشاہوں کا زور تھا کہ کوڑے مارو جب تک امام احمد بن حنبل یہ نہ کہیں کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن آپ نے سارے کوڑے برداشت کیے اور خلق قرآن کے حوالے سے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اور آج روئے زمین پہ ساری مسلمان امت کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ آپ نے سٹینڈ لیا، آج تک یہ مسئلہ اجماعی طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فوجی تھے، فوج میں آپ کی سروسز تھیں، اور بڑی چھوٹی عمر میں 30 سال کی عمر میں آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل جب 2 سال کے تھے تو وصال ہو گیا تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں نہ میں نے اپنے والد کو دیکھا نہ میں نے اپنے دادا کو دیکھا، ساری زندگی والدہ نے تربیت فرمائی۔ اسی طرح 164 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے بغداد میں، اور آپ کے والد محمد ہیں۔ آپ کے دادا حضرت حنبل بن ہلال بن اسد بن عبداللہ بن عوف بن قاسط بن مازن بن شیبان، یہ بن شیبان اور بن مازن بنو شیبان قبیلہ اور بنو مازن قبیلہ، یہ اس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، اس خاندان سے تعلق ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بصرہ کو آباد کرنے کا حکم نافذ کیا اور سارے عرب قبائل اس بصرہ کے اندر آنے لگے،
تو یہ بنو شیبان کا جو قبیلہ تھا یہ بھی بصرہ کے اندر آباد ہو گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو آپ کے جو آباء و اجداد ہیں، آپ کا خاندان ہے، اس کا تعلق بصرہ سے ہے. اور آپ کے آباء و اجداد نے وہاں پر ایک مسجد بھی بنائی، قدیم مسجد، اور آپ کو اس مسجد سے اتنی محبت تھی کہ جب بھی بصرہ کا سفر کرتے تھے بغداد سے حدیث کے سلسلے میں اور علوم کے سلسلے میں، تو اس محبت سے بڑی محبت، اس مسجد سے بڑی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اسی میں نماز پڑھتے تھے. اور جب پوچھا جاتا تو کہتے تھے کہ میرے آباء و اجداد کی بنائی گئی مسجد ہے. یہاں پر صرف ایک چھوٹا سا نقطہ کہ ہمارے اکابرین نے جو ورثے میں چھوڑی ہیں وہ مسجدیں چھوڑی ہیں. اسی طرح جب خراسان کی فتح ہوئی تو اس کے شہر ایک ہے مرو، اس کے اندر اس شہر میں آپ کا قبیلہ جو ہے وہ آباد ہونا شروع ہو گیا. اور یہ بابرکت وہ شہر ہے، مسند احمد میں ہی اس کے حوالے سے روایت آتی ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت بریدہ اسلمی کو ارشاد فرمایا تھا کہ بہت سارے لشکر میرے بعد جائیں گے، تم نے اس لشکر میں شامل ہونا ہے جو خراسان کی فتح کے لیے بھیجا جائے گا، اور اس میں ایک مرو نامی شہر ہے، تم نے اسے آباد کرنا ہے. یہ وہ شہر ہے جس کے حوالے سے حضرت ذوالقرنین نے برکت کی دعا کی تھی. یعنی یہ آپ کے نبی نے سکھایا ہے کہ جس شہر میں اللہ کے ولی نے برکت کی دعا کی ہے اس شہروں کو آباد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی برکتوں سے نوازے گا. سبحان اللہ. آپ کے خاندان نے پھر حضرت ذوالقرنین کی دعا والا شہر مرو میں آباد ہوئے، اور آپ کا تعلق بغداد سے تھا. اسی طرح آپ کے جو دادا ہیں وہ جو ہے جب عرب کے لوگ ان کے علاقے میں آتے تھے تو ان کی دعوتیں کیا کرتے تھے. بنو شیبان قبیلے سے ہی آپ کی والدہ حضرت صفیہ کا تعلق ہے، اور جب وہ آتے تھے تو اسی طرح سے پھر رشتہ ہوتا ہے، اور انہی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت محمد کے ملاپ سے، شادی سے پھر امام محمد بن حنبل. سبحان اللہ، بہت خوبصورت تعارف آپ نے پیش کیا، جزاک اللہ. اب ذرا آئیے بچپن کے حالات بتائیے لوگوں کو. آپ ایک تو ظاہر ہے چونکہ ظاہر جو آپ بتا رہے ہیں جس طرح سے کہ ان کے فور فادرز اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بڑی جاہ و حشمت سے نوازا تھا، لیکن جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں بچپن کے حالات بڑے مختلف ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن ابتدا میں ایک بات کر رہا تھا نا کہ آپ کی حیات طیبہ پوری موٹیویشنل حیات طیبہ ہے. تو بچپن کے حالات، ابتدائی تعلیم و تربیت، اور خاص طور پہ ماؤں کو ذرا ایڈریس کر کے بتائیے کہ ماؤں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، جیسا کہ ذکر ہوا کہ سیدنا امام احمد بن حنبل کے جو آباء و اجداد تھے بڑے ہی کروفر والے تھے اور بڑی جاہ و حشمت والے تھے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کروفر کی جگہ یہ ہے کہ اگر وہ کہے جاؤ حشم مطلب جو ہے وہ مطلب ایک بڑا مقام تھا، بڑے مقام والے تھے. تو اگر دیکھا جائے تو تاریخ کے اوراق میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے آگے جا کے بڑا کام کرنا ہوتا ہے ان کو اپنے انیشیل فیز میں بہت ٹف ٹائم سے گزارا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل کا جو بچپن تھا بہت زیادہ ٹف کنڈیشنز میں گزرا، کہ آپ ایک قول کے مطابق کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. اور خود آپ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نہ میں نے اپنے والد کو دیکھا نہ دادا کو دیکھا، تو تمام تر تربیت کی ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد ہو جاتی ہے. اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ بھی گویا کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو گویا کہ احساس ہو جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج ہمارے آنگن میں یہ جو بچہ کھیل رہا ہے، بچہ موجود ہے، کل اس کو امت کی امامت کرنی ہے، تو تربیت بھی اسی انداز میں ہونی چاہیے. تو لہٰذا آپ کی تربیت کا انداز یہ رہا کہ انتہائی کم عمر میں، جسے 4 سال کہا جاتا ہے، آپ کی حفظ قرآن کی تکمیل ہوتی ہے. اور پھر یہاں پہ بات رکتی نہیں ہے، آپ مزید علم کے حصول کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 15 سال کی عمر میں، یعنی ابتدائی تعلیم تو آپ نے بغداد میں حاصل کی، اور اس میں جب آپ 15 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ ان کے اندر علم حدیث حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور جب اس جذبے کی خاطر آپ جو ہے وہاں محدث بغداد حضرت امام حشیم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں اور ان سے علم حدیث کا جو استفادہ ہے وہ فرماتے ہیں. لیکن بعد میں یعنی تقریباً 4 سال آپ ان کی خدمت میں رہے، لیکن چونکہ پیاس بہت زیادہ تھی، علم بہت زیادہ حاصل کرنا تھا، تو اس سلسلے میں کبھی آپ جو ہے وہ کوفہ جاتے ہیں، کبھی آپ بصرہ جاتے ہیں، کبھی آپ یمن جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، حجاز مقدس جاتے ہیں. تو یوں آپ کے اسفار رہتے ہیں، کس لیے؟ فقط علم کے حصول کے لیے. اللہ اکبر.
اب ذرا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو ان کی جو شخصیت ہے، ان کی جو پرسنالٹی ہے، ان کی ذات کے حوالے سے ذرا آپ میں جو محاسن تھے، جو آپ کے اوصاف تھے، وہ ذرا بتائیے، کیونکہ اتنی کیرزمیٹک شخصیت کے آپ دیکھیے نا کہ جب آپ دنیا میں موجود ہے ظاہری طور پہ تو جید علماء کرام آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، اور جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو آپ کے جنازے میں موجود ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے زیادہ یہ چیز مشکل ہوتی ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ عزت اور مقام عطا کرے، تو اس وقت سب سے زیادہ اپنے آپ کو منکسر المزاج بنانا یہ انتہائی مشکل ترین بالکل کام ایسا، ہوتا ہے۔ بالکل ایسا۔ اور جتنے بھی ہم اکابرین کو دیکھیں، اپنے اسلاف کو دیکھیں، تو وہ ہمیشہ جب بھی اپنے اساتذہ کے پاس جایا کرتے تھے تو جس طرح وہ ان کو علم حدیث، علم فقہ میں ان کو مہارت دیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ چیز بھی خاص طور پر سکھایا کرتے تھے کہ بیٹا تم نے ہمیشہ عز و انکساری اختیار کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جس طرح کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر عز و انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے اندر منکسر المزاج ہونا بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ آپ کے تلامذہ میں سے ایک شاگرد ہیں یحییٰ بن معین، آپ فرماتے ہیں میں اپنی زندگی کے 50 سال آپ کے ساتھ گزارے، لیکن کبھی بھی میں نے کوئی ایسا جملہ اپنے استاد سے نہیں سنا جس کے اندر کوئی فخر پایا جاتا ہو۔ اللہ، لہذا یہ چیز جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سیکھنے کی ہے کہ اگر ہمارے پاس اگر علمی لحاظ سے بات کی جائے، یعنی طلباء میں، علماء میں، کہ اگر تھوڑا بہت ہمارے پاس علم آ جائے، کیونکہ جس طرح آپ نے ابتدا میں تمہیداً بات کی، حدیث میں، فقہ میں، پھر زہد میں، تقوی میں جو آپ کا مقام ہے ان کے مقابلے میں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ بالکل ایسا۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر اگر تھوڑا بہت بھی ہمارے اندر علم آ جائے تو اس علم کے ساتھ تکبر جو ہے لازم آ جاتا ہے۔ اللہ۔ جبکہ دوسری طرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس طرح علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ 1,00,000 احادیث مبارکہ یاد ہوں، اللہ، اس کے باوجود جو ہے کبھی بھی فخریہ لفظ اپنی زبان سے نہ نکالنا، یقیناً جو ہے یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر اس میں ایک بات اور ایڈ کیجئے، 1,00,000 احادیث جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو یاد تھی، 40,000 احادیث کا مجموعہ آپ نے کتاب کی صورت میں مرتب کر دیا، لیکن جب بھی آپ حدیث پاک سناتے تھے دیکھ کر سنایا کرتے تھے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بہت سے علماء اپنے حافظے کو مطلب جو ہے وہ ایکسپوز کرنے کے لیے ہمارا حافظہ ہے وہ جو ہے وہ رٹی رٹائی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں بھی دیکھیے آپ کے ادب کو انہوں نے کتنا ملوث رکھا، یاد ہونے کے باوجود دیکھ کے حدیث پڑھا کرتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہمارے محدثین کا طریقہ کار رہا ہے کہ جب حدیث مبارکہ بیان کیا کرتے تھے تو آخر میں کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ بھی استعمال کر دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ لفظ حضور کی طرف منسوب کر رہے ہیں جو حضور نے ارشاد نہ فرمائے ہو، جبکہ احادیث مبارکہ یاد بھی ہوتی تھی، سامنے موجود بھی ہوتی تھی، اس کو دیکھ کر بھی پڑھ رہے ہوتے تھے اور یقین بھی ہوتا تھا کہ وہی الفاظ ہیں، لیکن بربنائے احتیاط جو ہے اس انداز کو اختیار کیا کرتے تھے۔ دوسری بات حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر میں بات کروں، یہ بھی علماء سے ریلیٹو میں خاص طور پر اس کو ذکر کروں گا کہ طرز معاشرت کہ ایک طرف آپ محدث ہیں، فقیہ ہیں، عابد ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ کسب کی بات کریں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا کاروبار بھی تھا۔ اللہ، ویسے تو کاروبار کہیں یا ہم انگلش میں بزنس کاشتکاری کیا کرتے تو ویسے یہ بہت بڑا لفظ ہے کیونکہ بہت بڑا کاروبار ہوگا، لیکن آپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، کاشتکاری اتنی جتنی ان کو ضرورت ہوتی تھی تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور سر دیکھیں نا، تھوڑی سی ککڑی کی ترکاری جی اور مطلب ذرا سا نمک ڈال کے جو ہے وہ 2 ٹکڑے روٹیوں کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے۔ جس طرح جو ہے جب آپ نے یہ کہا تو آپ کے ساتھ جو بیٹھے تو بڑے حیران ہوئے کہ اتنی بڑی شخصیت اور کھانے میں اتنی سادگی۔ اللہ، اور اگر آج کے زمانے کے اندر دیکھا جائے تو اگرچہ ہوٹلنگ میں کوئی ایشو کی بات نہیں ہے، ہوٹلنگ کی جا سکتی ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن جو ہے دوسری طرف اگر یہ دیکھا جائے کہ ہمارے جو محدثین کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ انتہائی سادہ غذا کھایا کرتے تھے اور انتہائی سادگی میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ یہ بات بھی سمجھ آئی کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی بڑا اچھا کھانا، ہماری زندگی بڑی اچھی ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے۔ دین کا کام ایسے نہیں ہوتا ہے، اس کو دین کا کام للہیت ایسے ہی مطلب برانڈ سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر ہم کسی بڑی جگہ چلے گئے تو ہم کہتے ہیں ہمارا مقام مرتبہ بلند ہو گیا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مقام مرتبہ جب بلند ہوتا ہے جب آپ علوم حدیث میں، علوم فقہ کے اندر جو ہے مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات میں آپ کی ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ لوگوں کے تحفے کو بالکل پسند نہیں کرتے، یہ وہ لوگ تھے جن کے تحفے اگر آج کے دور میں کسی کو ملے تو بہت زیادہ فخر سے صرف قبول نہیں کرے گا، بلکہ سب سے پہلے جو ہے سوشل میڈیا پہ لگایا کہ مجھے فلاں شخص نے جو ہے تحفہ دیا، یعنی بادشاہوں کا تحفہ۔ تو بادشاہ ہو، پرانے زمانے بادشاہ تھے، یعنی ہم
یہ کہیں کسی گورنر نے تحفہ دے دیا کہ کسی بھی بڑے منصب والے نے تحفہ دے دیا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے ہر حال کے اندر جو ہے اس تحفے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ایون یہ کہ جب خلق قرآن والا معاملہ جو ختم بھی ہو گیا، اس کے بعد جو ہے جو چوتھا بادشاہ تھا اس نے آپ کو تحفہ پیش کیا اور اپنے جی اس نے تحفہ پیش کیا، اور ساتھ میں اس نے یہ جملہ بھی کہا اپنے خادم کو، اگر وہ نہ لیں تو ان کو کہنا کہ یہ آپ جو ہے فقراء کو دے دیجئے گا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے جب وہ دیکھا تو آپ نے منع فرمایا، اور منع کرنے کے بعد جب کہا حضور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے خود تقسیم کر دیجئے گا، کہا میرے پاس مانگنے والوں سے زیادہ بادشاہ کے پاس مانگنے والے زیادہ ہیں، لہذا کہیں اگر تمہیں تقسیم کرنا ہے تو تم خود جا کے کیا مطلب خودداری ہے آپ دیکھیے۔ اور اس میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ مطلب حدیث کے علم کے حصول کے لیے جب آپ مسافرت کیا کرتے تھے، مطلب آپ دیکھیں تکیہ جو ہے اس کی جگہ اینٹ استعمال کیا کرتے تھے، یہ ان کا عالم تھا۔ اور کون فقہ حنبلی کے سرخیل، یعنی جہاں سے فقہ حنبلی کو جو ہے وہ چلنا ہے۔ ذرا بتائیے حضور، فقہ میں حدیث میں آپ کا جو مقام و مرتبہ، اور پھر وہی بات جو آپ کے انٹروڈکشن کے لیے صرف یہی بتا دینا کافی ہے کہ آپ کے اساتذہ کون تھے، آپ کے تلامذہ کون تھے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی بڑے علمی مقام پر فائز فرمایا تھا، اور آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے حدیث کے حافظ اور بڑے فقیہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ جیسے کہ ذکر ہوا کہ فقہ حنبلی کے آپ بانی ہیں، اور آج بھی کروڑوں لوگ آپ کے اصولوں کے مطابق قرآن اور حدیث سے مسائل نکال رہے ہیں، اور ایسے شاندار اصول ہیں جس نے قیامت تک کے نئے نئے جدید آنے والے مسائل کا حل بھی ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ قرآن سے کوئی بھی جدید مسئلہ بھی آپ نے نکالنا ہو تو امام احمد بن حنبل کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق ان شرعی مسائل کو نکالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو آپ نے مسند احمد کو تالیف فرمایا، اور اس میں کم و بیش 40,000 احادیث موجود ہیں، اور جیسے حافظ حدیث کا مقام و مرتبہ ہے کہ 1,00,000 احادیث، لیکن امام بخاری خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 6,00,000 حدیثیں یاد ہیں، اور ان 6,00,000 میں سے میں نے چھان پھٹک کر کے امام اپنی بخاری کے اندر چند احادیث لکھی ہیں۔ اندازہ کریں 6,00,000 میں سے چند احادیث آپ نے جو بالکل بہت ہی زیادہ اوتھینٹک تھیں وہ 6-7 ہزار حدیثیں جمع فرمائی۔ یہ امام بخاری ہے جو کہ شاگرد ہیں، تو ٹیچر کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا جنہوں نے اپنی مسند احمد کے اندر 40,000 سے زیادہ حدیثیں جمع فرمائی۔ یعنی امام بخاری 7-8 ہزار حدیثیں جمع فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ٹوٹل 6,00,000 یاد ہیں، تو امام احمد بن حنبل کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اور یہ اس کے معاملے میں بڑا مشکل ترین کام ہے، قرآن تو آپ کی زبان پہ جاری رہتا ہے نا عربک کے اندر، اب وہ حدیث، اس کا ریفرنس، اس کا ساری سندیں وہ یاد رکھنا، اسماء الرجال، ان کی ولدیت، ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتصال ہونا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور آپ کا یہ اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹڈ تھا، جس سند کو ایک دفعہ دیکھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حافظہ دیا تھا، یاد ہو جایا کرتا تھا۔ اور یہ 40,000 حدیثیں یا 6,00,000 حدیثیں ایسے نہیں ہے کہ گھر کے کمرے میں بیٹھ کے پلیٹ میں رکھ کے عطا فرما دی گئی ہوں۔ آپ نے بہت ممالک کا سفر کیا، کوفہ کا سفر کیا، بصرہ کا سفر کیا، یمن کا سفر کیا، حجاز مقدس کا 5 دفعہ سفر کیا، اور یہ نہیں کہ بڑی بڑی گھوڑے اور جو ہے وہ جلال کے ساتھ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں 5 دفعہ حجاز آیا ہوں، 3 دفعہ سواری بھی نہیں تھی، پیدل سفر کیا ہے حجاز مقدس کا، اور ان 3 دفعہ میں سے صرف 1 دفعہ اتنے پیسے تھے کہ 3 درہم خرچ کر سکا ہوں، باقی سارا سفر 0 پیسے کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے کیا۔ اور کس لیے کیا؟ کیا حجاز مقدس میں آنے کے بعد کوئی بڑے مال و دولت ملنے والا تھا؟ نہیں، اس سے کروڑ گنا بڑی دولت ملنے والی تھی، اور وہ علم حدیث تھا۔ بلکہ آپ نے فرمایا تھا نا کسی موقع پہ 10 درہم آپ کے پاس نہیں تھا، اگر یہ میرے پاس ہوتے تو میں وہاں کا سفر ان کے لیے کرتا، وہاں کا سفر۔ یعنی تمنا یہ ہے کہ اگر تھوڑے سے پیسے آ بھی جائیں تو سارے کے سارے علم حدیث میں خرچ کر کے یہ دنیاوی دولت دے دینی ہے، اور علم حدیث کے خزانے اپنے اندر سمیٹ لینے۔ یہی کیا بنایا تھا آپ نے جو پردہ فرماتے وقت آپ نے اپنے صاحبزادے کو بلا کے کہا تھا کہ وہ فلاں حدیث ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹکراتی ہے، لہذا اسے جو ہے وہ نکال دیا جائے، نکال دیا جائے، بالکل اسی طرح۔
تو اگر علم حدیث میں آپ کا مقام و مرتبہ دیکھیں تو آج تک اربوں انسان کہیں تو چلے گئے اور آج موجود ہیں، اور قیامت تک اربوں خربوں انسان ہیں جو امام احمد بن حنبل کی جمع شدہ حدیثوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور حضور کا پیغام قیامت تک کے مسلمانوں تک پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں۔ اور آپ کی علمی فضیلت دیکھیں کہ ابھی نوجوانی کی عمر ہے، لیکن ایسا زبردست فقہ اور حدیث میں آپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ ہارون الرشید وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ آپ قاضی کے منصب پر فائز ہو جائیں، یعنی وکالت نہیں، ڈائریکٹ قاضی قضات کے مقام پر۔ اور آپ کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھیں کہ کہتے ہیں نہیں علم حدیث میں کام کرنا ہے، ابھی قضا کی میں صرف ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتا اور منع فرما دیا اتنی بڑے عہدے کو۔ آپ کے اساتذہ میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کے اساتذہ میں ہمیں نظر آتے ہیں قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں اور مجتہد مطلق کی صلاحیتیں رکھنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کہ فقہ حنفی کا جو فیضان ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے ملا، بالواسطہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہوئے امام احمد بن حنبل۔ اسی طرح دوسرے بڑے آپ کے استاد ہیں امام محمد بن ادریس شافعی، امام شافعی، اور تیسرے بڑے سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید، عبد الرزاق بن حمام جنہوں نے مصنف ابن عبد الرزاق لکھی ہے، مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب، وہ بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہے۔ یعنی اگر ہم اساتذہ کی فہرست میں دیکھتے ہیں تو ٹاپ آف دا لائن فقہ کے جو امام ہیں، امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف جو قاضی ہیں اور امام شافعی، تو فقہ کے 4 بڑے اماموں میں سے 2 بڑے اماموں کا فیضان آپ امام احمد بن حنبل تک پہنچا، جس نے امام احمد بن حنبل کو بہت بڑا فقیہ بنا دیا۔ اور اگر آپ کے تلامذہ میں دیکھیں یعنی اساتذہ میں دیکھیں تو فقہ کے اماموں سے اقتضاب فیض کیا اور پھر یہ محسوس کیا کہ حدیث کے علم میں تھوڑی سی کمزوری ہے تو اب اپنی ساری زندگی حدیث کے امام بننے میں لگا دی ہے۔ ساری زندگی سفر کرتے رہے، حدیثیں جمع کرتے رہے، فقہ کے امام تو بن گئے، اب حدیث کے امام بنے اور امت کو کتنا بڑا تحفہ دے کر گئے کہ خود مسند احمد لکھی 40,000 احادیث، پھر امام بخاری کو تیار فرمایا جنہوں نے روئے زمین پر قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری لکھی، امام مسلم آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں جنہوں نے صحیح مسلم تالیف فرمائی، اسی طرح امام ابو داؤد جو سنن ابو داؤد کے مؤلف ہیں، انہوں نے جو ہے وہ امام احمد بن حنبل سے سیاستہ کے جتنے بھی مطلب 3 ٹاپ آف دا لائن حدیث 5 ہو گئے نا۔ اگر امام ترمذی کی بات کریں مطلب وہ بھی تو انڈائریکٹلی امام ترمذی ایک واسطے کے ساتھ امام احمد بن حنبل کے اساتذہ میں شامل ہیں، شاگردوں میں شامل ہیں، اسی طرح امام نسائی بھی شامل ہیں، امام ابن ماجہ بھی شامل ہیں۔ بتائیے صحاح ستہ میں جو صحیح ترین حدیث کی 6 کتابیں ہیں ان کے اساتذہ میں اگر ہم دیکھیں تو بلا واسطہ 3 کتابوں کے مصنفین کے اساتذہ استاد میں امام احمد بن حنبل ہیں اور بقیہ 3 کے بالواسطہ ایک واسطے کے ساتھ امام احمد بن حنبل ہیں۔ یعنی غور اگر کریں تو 4 بڑے فقہوں میں سے ایک فقہ کے مدون ہیں، کروڑوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اور صحاح ستہ کے ساتھ ساتھ مسند احمد کا تحفہ امت کو دینے والی شخصیت امام احمد بن حنبل ہے۔ اور کمال یہ کہ کوئی جاؤ حشمت نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے، کیا خوبصورت گفتگو ناظرین، بس اس تیقن اور اس بس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا ہو جائے۔ کتاب الشفا، قوت حافظہ کا بڑا کمال، کیونکہ وہ ریلیونٹ بھی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قوت حافظہ۔ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو تو صبح نہار منہ وضو یا کلی کرتے وقت ربی یسر ولا تعسر 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لے، انشاءاللہ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھے، اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ انسان کی نجات اسی میں ہے کہ جو تعلیمات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم رہے ہیں، ان کی دل و جان سے تصدیق کی جائے اور اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے۔